بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصراللہ ملک۔ ناظرین، حکومت سے اپوزیشن کو شکایت یہ ہے کہ پہلے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، پھر کم کر کے کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی۔ ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ مستقل پالیسیاں اپنائی جانی چاہیے تاکہ جو پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں اس سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے، لیکن حکومت دعوے دار ہے کہ انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ ہمسایہ ملک کے اندر دیکھیے، وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، پاکستان پیٹرول درآمد کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں تو یہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جنگ کے اثرات صرف پاکستان پر نہیں پوری دنیا پر ہیں، اور دنیا کے کئی ممالک میں اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے، سٹاک مارکیٹس دباؤ کا شکار ہیں، اور ساتھ ہی اس وقت جو دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے کہ جب تک یہ جنگ بندی نہیں ہوتی، حالات معاشی جو ہیں وہ کئی ممالک کے کسی مشکلات کا شکار ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام کے اندر، ساتھ ہی جائزہ لیں گے کہ ہمارے ہاں خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی بہت سے دانشور میدان میں آ جاتے ہیں۔ اس بارے میں حکومت کو بھی گلہ شکوہ، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعی درست بات ہے کہ اگر آپ خارجہ پالیسی کی البے سے واقف نہ ہوں، آپ خارجہ پالیسی کے معاملات پر تبصرہ کریں اس سے یہ جانے بغیر کہ آپ کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں یا اس کا نتائج کیا نکل سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ چیز جانی نہیں جاتی، بلکہ ہر کوئی اپنا اپنا تجزیہ اور تبصرہ پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یو اے ای کو ہم پیسے واپس کر رہے ہیں، دبئی کو۔ یہ ایک تجارتی معاہدے کے تحت ہم نے مالی جو معاہدات ہوتے ہیں ان کے تحت ان سے پیسے لیے تھے، اب اسی وقت کے مطابق واپس کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کو کئی اور جا کر جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک سیاسی تعلقات ہوتے ہیں، ایک سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، ایک آپ کے معاشی معاہدات ہوتے ہیں جن کی آپ کو پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ کوئی اٹھ کے کہتا ہے جناب ہم سے طلب کر لیے گئے ہیں، ہمارے تعلقات خراب ہونے جا رہے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ معاملات بگڑنے جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنی بولی بول رہا ہے۔ اس حوالے سے دفتر خارجہ نے بڑی وضاحت سے یہ جو ہے پریس نوٹ جاری بھی کیا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یو اے ای کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں بڑے آج بھی دوستانہ ہیں، برادرانہ ہیں، اور ہم جو مالی ہمارے ان کے ساتھ جو چیزیں طے تھیں اسی کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر اگر ایران کی بات کی جائے، ایران کے حوالے سے بھی بڑی بڑی آپ کو تجزیے سننے کو ملتے ہیں، لیکن آج ایران کے وزیر خارجہ نے جو موقف اور جو پاکستان کے حوالے سے اپنے ملک کا اور اپنی حکومت کا موقف رکھا، اس سے سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ پاکستان کا کردار کیا ہے۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں ایران کے وزیر خارجہ۔ گویا ایران کو پاکستان کی کوششیں تسلیم ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اسی کا جائزہ لیں گے آج کے پروگرام کے اندر۔ میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر سینئر سیاستدان جناب اختیار ولی خان صاحب۔ اختیار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رکن صوبائی اسمبلی شوکت یوسف زئی صاحب، جبکہ سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب حیدر نقوی صاحب بھی آج کے پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے۔ اختیار ولی صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا، حکومت نے ایک دن پہلے قیمتیں بڑھائیں، ایک دن واپس لے لیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں سے اضافہ 80 روپے کم کر دیے۔ عوامی دباؤ تھا، وجہ کیا تھی؟ یا بڑھاتے نہ، پھر ایک ہی دن بعد اگر فیصلہ واپس لینا پڑا تو کیا وجہ ہے؟ پہلے سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں کیے جاتے؟ اور کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ٹیکسز کی مد میں اتنے پیسے حکومت اکٹھے کرتی ہے وہ کم کر دے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اتنی زیادہ نہ بڑھانی پڑیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو بھی سوال آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی اس کے اتار چڑھاؤ کے جب آپ کرتے ہیں تو اور یا میرے جو دیگر پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں شوکت صاحب اور حیدر نقوی صاحب، جی تو کبھی بھی اپنا تبصرہ یا سوال کرتے وقت یہ ذہن سے مت نکالیے اور اس کو یاد رکھیے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ IMF کے پروگرام میں ہے۔ ہم کوئی انڈیپینڈنٹ ملک نہیں ہے کہ مطلب ہمارے پر کسی کا قرض نہیں اور ہم ان سے معاملات جو ہیں ان کے بغیر ہم چلا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کتنی آپ کے پاس خود مختاری ہوتی ہے اپنی فائنینشیل چیزوں کو سیٹ کرتے ہوئے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے۔ دوسرا یہ بھی مت بھولیں کہ آج اگر ٹی وی پر بیٹھ کر ہم پیٹرول کی قیمت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ حالات بھی میرے خیال میں اس پہ ہم بھول رہے ہیں کہ ہم شکریہ ادا کریں اپنی حکومت کا، ورنہ آج یہاں پر وہ 3 ہفتے گزر چکے ہیں، آج ہم یہاں پر یہ ڈسکس کر رہے ہوتے کہ پاکستان میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے اور پیٹرول پمپ جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں یا ڈرائی ہو چکے ہیں اور پیٹرول ناپید ہے۔ آج تجزیہ اور آج جو موضوع ہوتا بحث کا وہ یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن
آبنائے ہرمز سے اگر 2 جہاز نکلتے ہیں وہ پاکستان کے نکلتے ہیں، سعودیہ سے متبادل راستہ نکلتا ہے پاکستان کو تیل پہنچانے کے لیے، تو وہ ایک میرے خیال میں that was an extraordinary arrangement جو دنیا میں شاید کوئی اور نہیں کر سکا، ہم نے یہ کر لیا تھا آلموسٹ، اور یہ تیاری ہماری مکمل تھی، لیکن آبنائے ہرمز سے 2 جہاز ہمارے کراچی پہنچ چکے ہیں۔ اب بات آتی ہے جی ٹیکسیشن کی، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک تو ہم IMF کے پروگرام میں، لیکن یہ 20 جہازوں والی کہانی کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں عوام یہ بھی سن لے، لوگ کہتے ہیں 20 جہاز آئے، 2 ہمارے پاس آئے، باقی کہاں چلے گئے؟ ہمارے تو جہاز ہی 2 تھے، اور جو 18 جہازوں کی کہانی اگر جس نے کی ہے وہ وہی بتا دے کہ ان کے کدھر گئے ہیں۔ ہمارے تو 2 جہاز تھے، وہ پہنچ گئے، باقی جو پہنچیں گے وہ پاکستان کو، عوام کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے گا۔ ایک بات میں سر آپ کو بتانا چاہوں گا ملک صاحب کہ دباؤ وغیرہ کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو، کل کیبنٹ کی میٹنگ تھی، میں اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اپنے وزیر اعظم کو لٹرلی، وہ اگر میں کہوں نا کہ شہریار افریدی صاحب کے وہ الفاظ اگر میں ادھار لے لوں کہ جان اللہ کو دینی ہے، جی جی، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کل بے چین دیکھا ہے۔ اچھا، میں نے اپنے وزیر اعظم شہباز شریف کو انتہائی، مطلب آپ کہہ لیں گے کرب میں دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے وزراء کو، اپنی ٹیم کو، ایک ایک بندے کو وہ اتنے ہارڈ ٹاسک دے رہے تھے کہ جو بندہ کہتا تھا کہ یہ کام اتوار کو ہو جائے گا، وہ کہتے تھے یہ آج رات کو کیوں نہیں ہوگا، جو کہہ رہا تھا کہ یہ کام پیر کو ہوگا تو ان کو میرے سامنے کہا کہ آج دن 12 بجے ہفتے والے دن ہو جانا چاہیے، اتنے سخت لہجے میں، مطلب، اور میٹنگ کا ایجنڈا تھا ہی یہی، پیٹرولیم کرائسس، توانائی کا بحران، یہ سارا کچھ اس میں ڈسکس ہوا۔ باوجود اس کے ہم نے ان کو بتایا کہ جتنی سبسڈریز آپ نے دی ہیں یہ 3 ہفتوں میں 129 ارب روپے کی، ٹول ٹیکس پر، موٹر وے پر 3 مہینوں کے لیے کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا، ریلوے کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، بسوں کو، ٹرکوں کو 70-80 ہزار اور 1 لاکھ روپے بتدریج ان کو سبسڈیز دی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ ایک حکومت اور کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنے وزیر اعظم کو یقین کریں، میں نیند میں ان کی نیند پوری نہیں، ان کی خوراک پوری نہیں ہے، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایسے حالات میں ہم صرف تنقید اور محض اپنی دکان چلانے سے بہتر ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے حیدر نقوی صاحب، محض تنقید ہے حکومت کے اوپر، یا آپ سمجھتے ہیں واقعی مشکلات ہیں جس کا بوجھ جو ہے حکومت کا وہ آگے عوام پر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قلت تو نہیں ہے نا آپ کے پاس، ہمارے ہمسائے ملک میں قلت ہے، لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم پیٹرول مصنوعات منگوا رہے ہیں، عوام کو دے رہے ہیں۔ دوسرا ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں وہ زیادہ بڑی ہیں، اس کی وجہ سے کسان بھی چیخ رہا ہے، کسان کہہ رہے ہیں جو ہمیں سبسڈی دی جا رہی ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ جی جی، ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا پاکستان سے تعلق ہے۔ پاکستان کی دنیا میں ابھی کہاں کھڑا ہے پاکستان؟ آپ یورپین ممالک کو دیکھیں، آپ مڈل ایسٹ کے ممالک کو دیکھیں، آپ اور دوسرے ایسے ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ چاہے آپ مہنگائی کی بات کریں، چاہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی بات کریں، یا اس حوالے سے کسی بھی طرح کی آپ جنگ کے بعد کی صورتحال کی ان ممالک کی بات کریں۔ یہ آپ صحافی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہر ملک اس وقت شدید پریشانی سے دوچار ہے، ہر ملک۔ ہم تو پھر بھی بہت پیچھے آتے ہیں۔ یہ اگر ہم انٹرنیشنلی اگر ہم یہ دیکھیں کہ معیشت کے اعتبار سے جو دنیا کے ممالک ہیں، تو اس کے باوجود اگر ہماری حکومت نے، ہمارے حکمرانوں نے ان کرائسس کو اتنے شاندار طریقے سے ہینڈل کیا ہے، تو اگر اس کی آپ تعریف نہیں کریں تو آپ زیادتی کریں گے۔ آج پاکستان میں آپ کا صرف ایک ہی سوال ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی؟ اس کے علاوہ آپ بتائیں، جو آپ نے شارٹیج کی بات کی، پاکستان میں پیٹرول کی شارٹیج ہو سکتی تھی، انڈیا ہم سے کئی گنا آگے ہے دنیا میں،
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں یہ ماننا ہوگا انڈیا ہر لحاظ سے ہم سے کئی گنا آگے ہے, لیکن وہاں جس طرح سے پیٹرول کی شارٹیج ہوئی, وہاں جس طرح سے جنگ کے بعد کی صورتحال بنی, ہم نے سب دیکھا. تو اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنی حکومت کو, اپنے ملک کو, اپنی ریاست کو دیکھیں تو ہم تو پھر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے بھی آگے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ نے بات کی ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں جس کی وجہ سے کسان پریشان ہیں. دیکھیں پیٹرول تو بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے نا, اصل استعمال تو ڈیزل کا ہے. جی ہر جگہ ڈیزل کا استعمال ہے. آپ ایگریکلچر سائٹ پہ ہر جگہ ڈیزل کا استعمال ہے, ٹرانسپورٹ سائٹ پہ ہر جگہ ڈیزل کا استعمال. اور ڈیزل کا جب استعمال بڑھے گا تو ظاہر ہے ڈیزل کی ضرورت بھی بڑھے گی, پھر ڈیزل کی اویلیبلٹی بھی ہونا چاہیے. اور اس وقت پیٹرول یا ڈیزل تیل جس طرح پوری دنیا میں دنیا کے ممالک کو مل رہا ہے وہ سب کو پتا ہے. تو ڈیزل کی قیمت بڑھانا یہ ایک بڑی مجبوری تھی, لیکن اس کے باوجود بالکل ٹھیک, ڈیزل کی قیمت بڑھانے کے باوجود کل وزیر اعظم نے بھی تقریر کی, اس کے علاوہ حکومت پنجاب بھی جس طرح کسانوں کی سہولت کے لیے کام کر رہی ہے, کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, کسانوں کے اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑی ہے. ٹرانسپورٹرز, عوام جو ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس کی تعریف بنتی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی یہ تعریف جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ جب پوری دنیا جنگ سے دوچار ہے, پوری دنیا میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا, اور اس کے بعد اگر ہم پاکستان میں آج الحمدللہ محفوظ بھی ہیں, ہماری یہاں روزمرہ کی زندگی بھی چل رہی ہے, ہماری یہاں کاروبار زندگی بھی چل رہا ہے, تو آپ اگر اس کی تعریف نہیں کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی کہ حکمرانوں نے جس طرح ان سارے معاملات کو ہینڈل کیا ہے, جس ذہانت کے ساتھ, جس یکجہتی کے ساتھ, سب سے بڑی بات اس میں یکجہتی سب سے زیادہ ضروری تھی. قوم نے بھی ساتھ دیا, حکمرانوں نے, تمام حکمران جماعتوں نے جس طرح یکجہتی دکھائی اس کی تعریف کرنا. میں آتا ہوں واپس ابو حیدر نقوی صاحب. شوکت یوسف زئی صاحب, ابھی اختیار ولی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آج بحث یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں لائنیں لگی ہیں, ہم پیٹرولیم مصنوعات اپنی عوام کو دے رہے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف تنقید بھی کر رہی ہے, آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا جو ہے مطالبہ بھی کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوا, وزیر اعظم نے 24 گھنٹے بعد اس میں سے 80 روپے میں کمی بھی کر دی. لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کی اس لحاظ سے تعریف ہونی چاہیے, آپ سمجھتے ہیں تعریف ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میرے خیال سے سر جی اس وقت جو عوام ہے نا پاکستان کے, اس طرح کی باتیں کر کے ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے علاوہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. لوگ بیچارے رول رہے ہیں. آپ ابھی تک کوئی لیوی کم کی ہے انہوں نے, جو لیوی امپوز کی تھی انہوں نے, ابھی تک وہ کمپنی کو اس میں اضافہ کر دیا ہے. اور میں مانتا ہوں کہ اس وقت کرائسس ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ کرائسس تو کرونا کے دور میں بھی تھا اور اس سے زیادہ تھا. اس وقت تو کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتا تھا, لیکن الحمدللہ اس وقت بھی مینیج کیا گیا. اور جب وہ 150 روپے تھا تو سارے یہ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ جی حکمران چور ہے, جو رات کو اندھیرے میں جو ہے وہ. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جو اضافہ ہے وہ پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر ہوا تھا؟ یہ کتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا ہے قوم کے ساتھ, کتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے کہ آپ یہ 137 روپے آپ نے اضافہ کیسے کر دیا اور پھر 80 روپے واپس کیسے لے لیا. یہ تو سارا ڈرامہ ہے نا. شوکت صاحب, اختیار صاحب تو کہتے ہیں وزیر اعظم بڑے تکلیف میں تھے, دکھ میں تھے, انہوں نے بڑے پریشانی کے عالم. وہ تو دیکھیں وہ تو اللہ ان کو صحت دے, وہ بیمار ہیں, تکلیف میں تو ہوں گے بیچارے, لیکن میں عوام کی تکلیف نہیں ہے ان کو. اگر عوام کی تکلیف ہوتی نا تو سب سے پہلے کس زمانے سے یہ لے رہے ہیں, جب سے آئے ہیں لیوی امپوز کیا ہے, کم از کم اپنے لیوی تو ختم کر سکتے تھے نا. اگر آپ پیٹرول سستا نہیں کرتے, کوئی ایسا وہ نہیں کرتے ہیں, تو کم از کم لیوی کم کر لیں. اگر آپ میٹ نہیں کر پا رہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو, لیکن وہ صورتحال تو نہیں ہے نا. ہمارے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ $100 سے اوپر چلا گیا تھا, لیکن 150 سے اوپر ہم نے نہیں جانے دیا. اور اس وقت مجھے یاد ہے, اختیار ولی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, پتہ نہیں بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں, یہ تو ان کو پتا ہوگا, مجھے چھوٹے لگ رہے ہیں. نہیں, میرے خیال سے چھوٹے بھائی ہیں میرے. تو وہ یہ ان کو یاد ہے کہ جب وہ 150 روپے تھا نا, تو یہ سائیکل پر آئے تھے اور انہوں نے پتھر باندھے تھے پیٹ پہ, اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم گاڑیاں نہیں چلا سکتے. تو وہ کرونا تھا. آج جو ہے نا ہم جنگ کی صورتحال میں, لیکن جنگ ہو رہی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان.
اتنے وہ لوگ سفر نہیں ہو رہے جتنے ہم اپنے عوام کو سفر کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا بہت حقیقت پسند بھی ہونا چاہیے. صرف پیسے کمانا نہیں ہے کہ اس حکومت کا کام ہے کہ وہ پیسے ہی کما رہے ہیں. لوگوں دیکھیں نا کتنے لوگوں کو نچوڑیں گے آپ یار. کیا ہے مطلب اگر آپ دوسرے ممالک کی مثالیں دے رہے ہیں تو وہاں لوگوں کے لیے کاروبار ہے. وہاں پر کیپٹل لوگ پیسہ بھی کما رہے ہیں, ان کے پاس ہوتا ہے, تھوڑا آمدن ان کی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے دیکھا نا آپ کی ایکسپورٹ گر گئی ہے, آپ کی جو معیشت ہے وہ آپ بے شک کہیں کہ بہت اچھی ہے, لیکن آج بھی آپ قرضے لے کے آپ ملک کو چلا رہے ہیں. آپ کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ویسے ہی دوست ممالک کا پیسہ رکھ کے آپ کہتے ہیں جی اس وقت بڑے ہمارے خزانے بھرے ہوئے ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. تو عوام کے جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالنا میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے حکومتیں چلے گی یا کوئی اچھی نیک نامی ہوگی. لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں سر. اب یہ ڈرامے نہیں چلتے ہیں کہ آپ ایک دن بڑھائیں اور آپ نے 55 روپے بڑھایا تھا, کتنے لوگوں نے چیخیں ماری. آپ نے 50 روپے اور بڑھانا تھا تو آپ نے 137 بڑھا کے دوسرے دن, اس کا مطلب آپ نے 50 روپے اضافہ کر دیا ہے. آپ یہ مانیں آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے. دیکھو نا کیروسین آئل جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے, مٹی کا تیل, آپ نے اس کو کہاں پہنچا دیا. آج میں دیکھ رہا تھا کہ 3 دن کے لیے سی این جی بند. تو جب سی این جی سستا وہ ہے وہ بھی آپ نے بند کر دیا تو لوگ اب کیا کدھر دھکیل رہے ہیں. آج جو مارکیٹ میں جو کرائے کا اضافہ ہو گیا ہے کرایوں کا, کیا یہ کرائے کم کر سکے گی گورنمنٹ؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے. اس سے پہلے بھی جو میں ایک بریک لے لوں شوکت بھائی, میں ایک بریک لے لوں. بریک سے واپس آتے ہیں تو یہی سوالات رکھتے ہیں اختیار ولی خان صاحب کے سامنے کہ اگر کیا واقعی 55 روپے بڑھا چکی حکومت تو پھر واپسی کا جو فیصلہ کیا گیا یہ عوام کے لیے تو قابل قبول نظر نہیں آتا بقول شوکت یوسفزئی صاحب کے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید اختیار ولی خان صاحب. بڑی لمبی فہرست ہے آپ کے, 4 شیٹ ہے بلکہ. جناب آپ سائیکل پر آیا کرتے تھے جب 150 روپے پیٹرول تھا, آج آپ سائیکل پر نہیں آتے بلکہ آپ آج جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. شوکت یوسف صاحب کہتے ہیں کہ عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں, حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور ایسی حکومتیں چلتی نہیں ہیں. اچھا ملک صاحب, یہ اگر پی ٹی آئی کے کوئی دوسرا بندہ ایسی باتیں کرے نا تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ سب ایسے ہیں, لیکن اگر شوکت صاحب جیسا سینئر بندہ ایسی بات کرے اور مجھے ان کی یادداشت تازہ کرنی پڑے تو میں کیا کہوں. چلے اب یہ چاہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں. میں جب سائیکل پر بیٹھ کر آیا تھا تو میں ان کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا جو وزیر اعظم ہے اس وقت عمران خان صاحب تھے, اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کا وزیر اعظم سائیکل پر بیٹھ کر ہالینڈ کی وزیر اعظم کی طرح اپنے دفتر جایا کرے گا. پیٹرولیم پرائس جو تھی وہ سیکنڈ آپشن پر تھی, ورنہ وہ تصویر میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اور اس کے آگے میرے ساتھ ایک کتبہ تھا, میرے ساتھ ایک کارکن نے پکڑا تھا, اس پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ساری قوم سائیکل پر اور عمران خان ہیلی کاپٹر پر. وہ میں آپ اس کی وجہ تو یہ تھی. ہاں پیٹرولیم پرائسز پر جو میں نے کیا تھا احتجاج تو وہ اس لیے کیا تھا کہ آپ کے وزیر اعظم نے اور آپ کی پارٹی نے یہ کہا تھا کہ ہماری حکومت آ لینے دے, یہ 65 روپے کا پیٹرول مہنگا ہے, ہم 40 روپے میں دیں گے. میں ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے آیا تھا کہ یہ تو 150 روپے تک پہنچ گیا ہے, کہاں 65 اور کہاں 150, دگنے سے بھی زیادہ کر دیا تھا آپ نے. وہ اس کی یادداشت کے لیے لایا تھا. نمبر 3, آج جو ہم بھگت رہے ہیں, میں ایک کلپ آپ کو میں نے بھیج دی ہے. میں اسمبلی فلور پر ایک آئی ایم ایف کا وہ معاہدہ جو فیبرری 2022 میں عمران خان صاحب نے سائن کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, جس میں پیٹرولیم لیوی, پیٹرولیم ٹیکسز اور بجلی کا یونٹ تقریباً 55 روپے تک پہنچانے, اور پیٹرول کا ایک لیٹر, ایک ڈیزل پیٹرول کا وہ 500 روپے تک لگ بھگ پہنچانے کے اس میں ذکر ہے. اور وہ معاہدہ شوکت صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان کے سامنے لہرایا, میں نے ان کو نام لے کر کہا کہ شوکت بھائی یہ وہ معاہدہ ہے جو میں لے آیا ہوں. امید ہے ان کو وہ منظر یاد آ رہا ہوگا, لیکن اگر یہ نہیں مانتے وہ الگ بات ہے. اور میں ان کو یہ پوچھتا ہی رہ گیا کہ آپ کا لیڈر یہ سائن کر کے گیا ہے,
قوم سے معافی آپ مانگیں گے یا آپ کا لیڈر؟ اور یہ 500 اور 400 روپے کا لیٹر جو ہے یہ قوم کیسے برداشت کرے گی؟ آج ہم اس IMF کے پروگرام کو بھگت رہے ہیں اور پورا ملک بھگت رہا ہے. سو دس از ویری ایزی کہ لوگوں کو شارٹ ٹرم میموری پہ ڈال کے آپ کل کے اپنے گناہ اٹھا کر آج کسی اور کے سر پہ تھوپ دو. رات کو قتل کر لو اور صبح جنازے میں کھڑے ہو جاؤ اور پیش امام کو بھی کاندھے سے کھینچ کے پیچھے لے اور بولو جنازہ میں پڑھاؤں گا، مرحوم بڑا اچھا آدمی تھا. یہ سیاست ہمیں نہیں آتی ہے. This is only who can do their PTI people. شوکت یوسف صاحب، یہ تو جوابی چارج شیٹ آ گئی. وہ کہتے ہیں جناب سارا کیا کرا دھرا آپ کا ہے، یہ مشکلات پیدا آپ نے کی ہیں، IMF کا معاہدہ آپ نے کیا تھا جس کی وجہ سے آج مشکلات ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے سر کہ ہمارے 3.5 سال کا جو دور ہے نا وہ یہ کبھی نہیں بھولیں گے. یہ بس یہ اپنے آپ کا یہ جو 3 سال انہوں نے گزار دیے، تو اگر یہ اتنے نالائق تھے کہ وہ نہیں ٹھیک کر سکتے تھے پاکستان کو، تو پھر اتنا خراب کیوں کیا؟ پاکستان پر اتنے قرضے کیوں چڑھائے؟ ہمارے جب ہم جا رہے تھے تو 46,000 ارب کا قرضہ تھا، آج 80,000 کو ٹچ کر رہا ہے. تو یہ 80,000 ارب کو، تو یہ قرضہ کس نے لیا اور کیوں لیا؟ کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے. آپ پوچھ لیں نا، کوئی اپنے سروے کرا لیں کہ پاکستان کی معیشت کتنی بہتر ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. کیا ہم جب گئے تھے تو پاکستان ڈیفالٹ تھا؟ کیا جب ہم جا رہے تھے، چلو میں ان کی ساری باتیں مان لوں کہ انہوں نے کہا ہم نے معاہدہ کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ کرونا کے باوجود 150 سے اوپر تو نہیں گیا تھا نا. ہمارے دور میں تو پیٹرول 150 سے اوپر گیا ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں ہم نے معاہدے کیے، ہم نے یہ کیے، ہم نے وہ کیے؟ دیکھیں، اب آپ کچھ بھی کہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ سائیکل پر آئے تھے اور پوری دنیا نے دیکھا تھا، اور آپ کی وہ بیان ابھی بھی موجود. سر میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میرا بیان آپ کا بیان ابھی بھی موجود ہے. دیکھیں، آپ نے یہ ابھی تک نہیں بتایا کہ آپ میرے چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں. یہ پہلے مجھے یہ بھی ساتھ بتا دینا کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں. بھائی جو ہوتا ہے وہ بھائی ہوتا ہے، بھائی جو ہوتا ہے وہ بھائی ہوتا ہے. اب مسئلہ بن گیا ہے بڑی عمر کا بتانے کا کسی کو. نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ خواتین کی طرح عمر چھپاؤں گا، لیکن یہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں نے ان کی عمر پوچھی ہے، مجھے معلوم ہے یہ میرے بڑے بھائی. جی ہاں بالکل، میں یہی کہنا چاہتا تھا نا، میں بڑا ہوں نا آپ سے. تو دیکھیں، جو اصل حقیقت ہے نا وہ یہ کہ جو چیز عوام تک پہنچتی ہے نا وہ بات ہونی چاہیے. جو پائپ لائن میں تو بڑی بڑی چیزیں تھی. پائپ لائن میں بھی تھا کہ جی وہ منگورا سے بشام کے لیے، میرے علاقے کے لیے جو ہے نا وہ ٹنل جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے. پھر جب مسلم لیگ کی حکومت چلی گئی تو ان کے جتنے بھی لیڈر صاحبان تھے، ان کے جو صوبے کے لیڈرشپ تھی، وہ سب کہہ رہے تھے کہ جی وہ PTI جو ہے انہوں نے اس ٹنل کو کینسل کر دیا. حالانکہ میں کھوجتا رہا کہ وہ کہاں ہے، کس اس میں منظور ہوا ہے. اور جب اس کے بعد نگران دور آیا تو ہم یہی کہتے رہے کہ چلو اب تو PTI کی حکومت چلی گئی ہے، وہ ٹنل بنا ہی دے تو اچھا ہے، ہم سفر آسان ہو جائے گا. آج بھی میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ہے تو پلیز اس پہ بھی کام شروع کرا دے. غریب لوگ ہیں وہاں سارے، اور ان کا آنا جانا سہولت ہو جائے گی. اس وقت عوام پریشان ہے سر، آپ جو بھی کہیں، ہمارے اپنی باتیں ہو اپنی جگہ پہ، میرا بھائی بھی پریشان ہوگا، یہ بھی پریشان ہے، لیکن یہ بتا نہیں رہا ہے. دیکھیں، پیٹرول میں بھی ڈالتا ہوں، ان کے لیے کوئی فری تو نہیں ہوگا نا، نہ ان کی فیملی کے لیے کوئی فری پیٹرول ہوگا. ظاہر یہ بھی اسی پیٹرول پمپوں سے پیٹرول، یہ بھی پریشان ہے. ان کے فیملی والوں سے پوچھے، وہ بھی پریشان ہے. لیکن ظاہر ان کی مجبوری ہے، یہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرے گا، بالکل ان کا حق ہے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام، دیکھیں اس وقت کسان رو رہا ہے، کسان کو کچھ نہیں مل رہا ہے، ٹرانسپورٹر رو رہے ہیں، اور عام آدمی رو رہا ہے. آپ نے یہاں پہ مطلب جو بھی آپ نام لیں، کوئی بھی کاروبار مجھے بتا دیں کہ یہ بہت اچھا چل رہا ہے، تو میں آپ کو مان لوں اس وقت اتنا خوف ہراس پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جنگ ہمارے وہاں آ رہی ہے. اتنا لوگوں کے اندر خوف ڈال دیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ CNG، اگر پیٹرول متبادل CNG ہے نا، تو لوگ CNG کی طرف چلے، انہوں نے CNG بند کر دی. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. میں آتا ہوں. حیدر نقوی صاحب، اختیار صاحب کو آپ نے سنا، شوکت یوسف صاحب کو آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں ان کی غلطی ہے، یہ کہتے ہیں موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیاں ناکام ہیں. عام آدمی کیا سمجھے، کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، شوکت یوسف زئی صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ بار بار کورونا کی بات کر رہے تھے، ہمارے دور کی بات کر رہے تھے.
جو کہ آج سے میرے خیال ہے کوئی 4 سال پہلے اور اس سے 4 سال پہلے کا 2018 سے 2022 تک تھا. تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی 8 سال ہو گئے. اب اس 8 سال میں ذرا آپ دنیا کو دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اگر اختیار ولی صاحب یہی مثال دینے لگے شوکت یوسف زئی صاحب کو کہ 2014 میں پیٹرول کتنے کا تھا اور ڈالر کتنے کا تھا, تو شوکت یوسف زئی صاحب کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ظاہر ہے وقت کے ساتھ یہ چیزیں صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں بڑھتی ہیں. آج یورپ میں, امریکہ میں, انڈیا میں, ہر ملک میں جو 2018 میں پیٹرول تھا وہ آج نہیں ہے, اس سے زیادہ ہے, اس سے مہنگا ہے. اس لیے ان کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پوری جماعت جو ہے ایک یک زبان ہو کے کہنا شروع کر دیتی ہے کہ ہمارے دور میں تو پیٹرول اتنا سستا تھا, ہمارے دور میں تو ڈالر اتنا سستا تھا. چلیں آپ پاکستان کو چھوڑ دیں, آپ چلے جائیں دنیا کے اور بھی 50 ممالک ہیں, وہاں پہ بھی چیک کر لیں کہ 2018 میں پیٹرول کتنے کا تھا, 2019 میں کتنے کا تھا, 2022 میں کتنے کا تھا, 2026 میں کتنے کا. تو کیا ہر جگہ تو جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کی حکومت تو نہیں ہے جنہوں نے پیٹرول مہنگا کر دیا, یا جہاں پہ معیشت کا یہ آج حال ہو گیا. پھر یہ کورونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. کورونا دنیا کے اوپر یہ سہانیہ تھا ایک بہت بڑا, جس نے دنیا کو جوڑ دیا تھا. ہر ملک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا, ایک دوسرے کی مدد کر رہا تھا. تمام مالیاتی ادارے, تمام انٹرنیشنل ڈونر سامنے آ گئے تھے. یہ جنگ جو ہے اس میں تو سب اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں. ابھی پتہ ہی نہیں ہے ملکوں کو کہ ہمارے ساتھ آگے ہونا کیا ہے, یہ جنگ میں کہاں تک لے کے جائے گی. خاص طور پہ ہمارے خطے کی یہ ملکوں کو, انہیں تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ ہمیں کہاں تک لے کے جاتی ہے. آج آپ کہہ سکتے ہیں, آج پاکستان کا کوئی بھی با اختیار آدمی کہہ سکتا ہے, کیا مڈل ایسٹ کا کوئی بھی با اختیار آدمی کہہ سکتا ہے, کیا یورپ کا کوئی بھی با اختیار آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ جنگ اگلے 6 دن بعد کہاں کھڑی ہوگی. ایک ایسے انپریڈکٹیبل شخص آپ کے سامنے ہے. شوکت صاحب سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی شوکت بھائی. نہیں خیر, یہ اپنی بات کر لیں, اپنی بات مکمل کر لیں, پھر میں کر لوں گا. جی حیدر صاحب. سربراہ کا ہمیں سامنا ہے جو آج کچھ کہتا ہے, کل کچھ کہتا ہے, اور اس کی بات پر اس کی عوام تو چھوڑیں, دنیا کا کوئی دوسرا سربراہ بھی یقین کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یہ آج جو بات کر رہا ہے کل اس کے بعد کیا بات کرے گا کچھ پتا نہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے میں ملکوں کو پالیسیز بنانا, عوام کی سہولت کے لیے ڈیسیشن میکنگ کرنا, ایک لانگ ٹرم ڈیسیشن لینا کہ آپ 1 مہینے بعد ہم یہ کریں گے, 2 مہینے بعد یہ کریں گے, جی ناممکن ہو جاتا ہے. یا ناظرین ایک بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب ذرا کوئکلی, میں پروگرام وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے اب, یعنی یہ اس طرح حالات دنیا کے مشکل ہے نا سر. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی بات نہیں ہے, جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کی کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی ہے. یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں, ہر ایک جو ہے وہ صرف دعوے کر رہا ہے کہ جی اس طرح ہو رہا ہے. شروع دن سے آپ بھی سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں, پوری قوم سن رہی ہے, یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے نا ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے ملک کو. کارخانے بند ہو گئے آپ کے دور, ان کے دور میں وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. 150 کارخانے نہیں بند ہوئے, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے. آپ کسی کو اس کی فکر ہی نہیں ہے. بھائی دنیا جو ہے نا, میں نے تو آپ سے یہی کہا نا کہ دنیا کی معیشت اتنی بہتر ہے کہ وہ ان کے لوگ جو ہے اس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ یہاں اتنی مہنگائی کر رہے ہیں, حکومت بھی تو کوئی قربانی دے نا, حکومت کے لوگ بھی تو قربانی دے. یہ کیسے وہ ہے کہ جی آپ سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈال رہے ہیں, بجلی بھی مہنگی کر رہے ہیں, آپ گیس بھی مہنگی کر رہے ہیں, آپ پیٹرول ڈیزل بھی مہنگا ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی ملک مشکل میں ہے. یہ کب ملک سے مشکل سے نکالیں گے؟ آپ نہیں نکال سکتے تو آپ نے حکومت کیوں ختم کریں؟ آپ نے مشکلات میں پھنسانا تھا حکومت کو, نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے کیوں کیا؟ آپ تو آئے تھے کہ آپ مہنگائی کم کریں گے, آپ آئے تھے کہ معیشت کو بہتر کریں گے. آپ کا تو سارے ڈونر, آپ کے تو سارے انویسٹر چلے گئے پاکستان سے, جنگیں کہیں اور ہو رہی ہیں, لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ مطلب یہ کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے تو وہ انویسٹمنٹ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے, پاکستان کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوا ہے, بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. میرے بھائی اگر اختیار ولی صاحب میری جگہ ہوتے اور یہ حیدر صاحب یہ باتیں جو کی انہوں نے, جو ایک طرفہ شاٹ مارے انہوں نے, تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ انٹرپٹ بھی کرتے اور ٹھیک ٹھاک سناتے کہ جی دیکھیں آپ جو ہے نا, آپ اس طرح کے حساب کی, آپ میں اس طرح کی, کیونکہ ان کا حق ہے جو انہوں نے کہنا ہے کہ, لیکن عوام کا بھی سوچا, خدا کے لیے عوام کا سوچا. عوام اس چیزوں کو نہیں سننا چاہتی جو آپ کہنا چاہتے ہیں. اختیار ولی صاحب جو کہ پروگرام بالکل ختم ہونے والا ہے, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے, جی
शौकत साहब जो हैं तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद उन दोस्तों में से हैं जिनकी मैं वाकई में मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन मजबूरी है इनकी कि टीवी पर आएंगे तो आप अगर कोई अच्छी से अच्छी और बेहतरीन से बेहतरीन बात भी करेंगे, इन्होंने फतह देना है, इन्होंने लुकमा देना है, ये उस पर तनकीद करेंगे। इसके अलावा इनके पास कुछ है हमारे भाई हैं, इन्हें सब कुछ किया जाता है। मैं इतना बताऊंगा कि एक तो शौकत भाई ने इन्होंने मेरी साइकिल की बात की। आई विश कि ये खुद ही कहते थे, जब ये कहते थे कि जब डॉलर महंगा होता है तो उसका फायदा पाकिस्तान को होता है, और जब इनके दौर में महंगाई बढ़ गई थी तो ये कहते थे कि चीनी को क्या करना है, चीनी छोड़ दो, चीनी का इस्तेमाल ही तर्क कर दो। ये कौम को ये मशवरा देते थे, और इनका एक बड़ा मैं तो आज भी कहता हूँ सबर करे ना, सबर, मुझे पता है। और साथ में ये भी कहते थे कि 2 रोटियां खाने की जरूरत ही क्या है, एक खा ले। ये गंदम और चीनी दोनों खतरनाक है शुगर के लिए। अच्छा, तो मुझे इनके फरमूदात यूसुफ ज़ई जो है वो सारे याद आ गए। मैं एक बात आपको बताऊं, देखिए, लेट्स बी रियलिस्टिक। जो गलतियां हुई हैं उस पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। आप अपनी गलतियों की माफी मांग लें, हम अपनी गलतियों की माफी मांगते। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में यही किया था। आपने 9 मई किया है, वो गलत था। आपने 2018 में हमारा मैंडेट चुरा लिया था, बाजवा के साथ और पाशा के साथ और साकिब निसार के साथ मिलकर, माफी मांगे उस पर। आपने इस मुल्क के इदारों पर हमले किए, माफी मांगे। आज भी आप जो कर रहे हैं, आप कहते हैं हमने क्या किया। मैं 3 चीजें आपको जल्दी बता देता हूं। जिस पाकिस्तान को आप डिफॉल्ट पर छोड़कर आए थे, हमने उस मुल्क को बचा लिया, महंगाई भी खत्म हो जाएगी। जिस इंडिया से आप पूछते थे ना कि अब क्या करें, हम उन पर हमला कर दें, हमने उनको शिकस्त दे दी है। और जिस पाकिस्तान को आपने पूरी दुनिया में तनहा कर दिया था, आज पूरी दुनिया उस पाकिस्तान के इर्द गिर्द खड़ी है। और कोई आपको वक्त अगर मिले तो आई विश के प्रोग्राम में टाइम होता। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, इख्तियार वली साहब, हैदर नकवी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।